ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں دھماکے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وار فیئر سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا۔ کویت نے 4 ڈرونز مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 10 ڈرونز گرائے گئے۔ بحرین میں دنیا کے بڑے ایلومینیم پلانٹ میں سے ایک پر بھی حملہ کیا گیا۔ BBC کا کہنا ہے ایران نے گزشتہ 24 گھنٹے میں خلیجی ممالک کے بڑے انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ ایران پر اسرائیلی حملے جاری، تہران سمیت دیگر شہروں میں دھماکے۔ بوشہر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ تہران پر حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ مغربی تہران میں رہائشی عمارت پر بمباری کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کے ایران میں میڈیا دفاتر پر حملے۔ تہران میں سعودی ٹی وی العربی اور قطری نیوز چینل العربی کو نشانہ بنایا۔ براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ 5 منزلہ عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے ایران پر ایک ماہ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئی۔ حملوں میں 600 اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران میں بنیادی صحت اور ہنگامی طبی امداد کے 295 مراکز بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئی۔ ایرانی میزائل حملے میں 15 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ ڈیلی میل کے مطابق E-3G سینٹری طیارہ فضا میں نگرانی، دشمن کی شناخت، جنگی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے کام کرتا ہے۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے دشمن بظاہر بات چیت کا پیغام دے رہا ہے مگر پس پردہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج مکمل تیار اور امریکی فوجیوں کا سامنا کرنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ اولین شرط ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور عائد پابندیوں کا خاتمہ کلیدی نکات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوجی ایران آئے تو وہ خلیج فارس کی شاخ کی خوراک بن جائیں گے۔ ٹرمپ ایپسٹین اسکینڈل کے باعث موساد کے دباؤ میں ہیں اور امریکی عوام کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ مزید 3,500 امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے 28 فروری سے اب تک جنگ میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 150 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ امریکی بحری بیڑا USS ٹریپولی 3,500 فوجیوں کو لے کر مشرق وسطی پہنچ گیا۔ بیڑے پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور جدید ٹیکنیکل ہتھیار موجود ہیں۔ سن ڈیاگو سے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر USS باکسر بھی 3 بحری جہازوں سمیت مشرق وسطی کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے، جلد ایران جنگ سے نکل جائے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران جنگ کو مزید کچھ عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ اگرچہ جنگ کے دوران پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر 4 ملکی اہم اجلاس ختم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حاکان فدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی شریک ہوئے۔ وزرائے خارجہ کا بدلتی علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی الگ الگ ملاقاتیں
علاقائی و عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم، تینوں ممالک سے کثیر الجہتی سطح پر تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ملاقات، خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک شریک ہوئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر طارق فاطمی نے استقبال کیا۔